معزز سامعین، آج کل مسلمانوں میں دین کے نام پہ بہت سی بے جا رسمیں ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں رسموں کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ یہ دین میں بہت سے مفاسد اور اسی طریقے سے سماج میں اضطراب اور بے چینی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ انہیں رسم و رواجوں کو لے کر ایک اہم رسم جو آج معاشرے اور سماج میں پھیلتا جا رہا ہے وہ ہے روزہ کھلوائی یا روزہ رکھوائی کا رسم۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب چھوٹا سا بچہ پہلی مرتبہ روزہ رکھتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے بہت اچھا خاصا انتظام کیا جاتا ہے، اسے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اسے دلہن دولہے اور دلہن کی طرح باقاعدہ اچھے انداز میں تیار کیا جاتا ہے اور اسے گھر گھر گلی گلی اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ہاں لے جایا جاتا ہے، جس کا صرف ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہے۔ لہذا یہ رسم جو گھر سے شروع ہوئی تھی آج یہ رسم شادی خانوں تک پہنچ چکی ہے، اور اس رسم کا اتنا بڑا گندا معاملہ ہو چکا ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے کارڈ تک چھپوائے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے چند اہم پوائنٹ پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنے کی اہمیت اور روزہ کھلوائی کے نقصانات۔ روزہ رکھنا یہ عبادتوں میں اخلاص ہے، اور کیا کہتے ہیں، عبادتوں میں اخلاص اور روزوں میں للہیت کا تقاضا۔ آپ کو معلوم ہے روزہ ایک عظیم عبادت ہے، روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس میں اخلاص کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث قدسی صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح مسلم حدیث نمبر 1151۔ اسی طریقے سے صحابیات کے زندگی کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 1960۔ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، جب ہمارے بچے رونے لگتے تھے تو ہم کھیلنے کے لیے انہیں کھلونا دے دیا کرتے تھے، اور جب افطاری کا وقت آتا تھا تو ہم انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ لہذا آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں کے درمیان جو معاملہ تھا وہ کتنے چھوٹے بچے تھے کہ جب روتے تھے تو انہیں کھلونا دے دیا جاتا تھا۔ لہذا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر کا ڈر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ تم الریا یعنی تم ریاکاری کرو گے۔ اسے رواه احمد نے اپنی حدیث نمبر 23630 کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب یہ ہوا روزہ رکھنے کی اہمیت ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اخلاص سے جوڑا ہے، صحابیات نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت دیا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے بارے میں رہنمائی کی۔ اب روزہ کھلوائی کے نقصانات پر اگر آپ غور کریں گے تو روزہ کھلوائی کے نقصانات، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ عمل نہ صحابیات سے ملتا ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ تابعین سے ملتا ہے، نہ تبع تابعین سے، نہ سلف سے، نہ کسی سے ایسا چیز نہیں ملتا۔ لہذا اس رسم کو دین کے نام پہ کرنا بدعت ہے، اور اگر رسم و رواج کے نام پہ کرا جاتا ہے تو یہ خرافات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا نقصانات یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں ریاکاری کا بیج بویا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں میں ریاکاری کا بیج بویا جاتا ہے۔ تیسرا نقصان اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ دانستہ یا ناصاہستہ طور پر بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ہر دین کے کام کے لیے یعنی ہر خیر کے کام کے لیے ایونٹ یا اسی طریقے سے یا اس کا کیا کہتے ہیں مطلب رسم و رواج کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، دکھاوے کا کرنا یا اسی طریقے سے اس کی تیاری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصانات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں ایک مفاد پرستی آتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے یا ہم دین کا کوئی کام کریں گے تو لوگ ہمیں تحفہ رکھ دیا دیں گے۔ یہ اس کے اور نقصانات ہیں۔ مزید اس کے نقصانات کو آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، اس کے نقصانات میں ایسے غریب باپ بچارے جو کما نہیں سکتے ہیں، ان کے بچوں کی عمریں زیادہ ہوتی جاتی ہے اور وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ سالوں تک اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں۔ مزید آپ کو دیکھنی ہے تو ایسی بھی خبریں لوگوں نے وائرل کیا ہے کہ باقاعدہ باپ قرض لے کر یا اسی طریقے سے کسی سے وقتی طور پر ادھار لے کر اس چیز کو اس رسم کو ادا کرتا ہے۔ مزید اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں امیر باپ کے لیے تو آسان یہ چیز ہوتا ہے، لیکن جب وہی مسئلہ کسی غریب باپ کے دعوت میں جانے رہتا ہے، کیونکہ آج یہ مسئلہ اتنا خوفناک ہو چکا ہے کہ جہاں گھر تک کو کھانا کھلایا جاتا تھا
آج اسی کھانے کے نام پر 100 سے لے کر 500 آدمیوں تک باقاعدہ بلایا جاتا ہے، اور اسی میں غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑا نہیں خرید پاتا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس رسم کے درمیان ہے اس بچے کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کر جائے۔ اسی طریقے سے بعض نقصانات ہیں اس سلسلے میں اردو اخبارات کا بھی بڑا رول ہے، جو ایسے بچوں کی تصویروں کو کھینچتے ہیں۔ تمام اخبارات کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ امت کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے امت کے مسائل کو پیچیدہ نہ کریں۔ الحمدللہ اخبارات ایک ایسی چیز ہے جو امت کے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے، لہذا امت کو چاہیے کہ یہ مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھے اور اس غلط رسم و رواج کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے میں اور رسم و رواج کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو عادت ہی ڈالنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ کو بہت زیادہ اگر بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تو آپ پرسنل اپنے بچے کے لیے اس کے اسپیشل ڈش کا انتظام کریں، یا کم سے کم بہت زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو اپنے ذاتی خرچ سے اپنے بچے کو ہدیہ اور تحفہ دیں، لیکن اسے رسم و رواج سمجھ کر یہ معاملہ نہ کریں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام رسومات کو ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھنا اگر ہم نے ان رسومات کو ابھی نہیں ختم کیا تو آگے آگے چلتے چلتے یہ اتنا بڑا رسم بنا لیا جائے گا کہ باقاعدہ جس طریقے سے شادی کے انتظامات لگے جاتے ہیں اسی طریقے سے بچوں کے روزہ کھلوائی یا روزہ رکھوائی کا رسم ہوگا۔ چھوٹے سے بچے ہیں انہیں آپ عادت ڈالیے، انشاءاللہ اپنے معاشرے میں دیکھیں ایسے بھی بچے بہت سارے پائے جاتے ہیں جو 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالتا ہے، دھیرے دھیرے عادت ہو جاتی ہے، اس کے لیے کسی چیز کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اے اللہ ہمیں ان تمام مسائل کو سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان گندے رسم و رواج کو رد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ نمازی بنا، روزے دار بنا، اور رب العالمین دنیا اور آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔